لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال الله جل ثناؤه في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله لك. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو عظیم دین عطا فرمایا ہے، اور رب العالمین نے ہمیں جو بے مثال نظام اور قانون عطا فرمایا ہے شریعت محمدیہ کی شکل میں، اس دین کے بنیادی مسائل میں سے اور بنیادی توجیہات میں سے بنیادی
توصیات میں سے، بنیادی عوامل میں سے ایک امر یہ ہے کہ ایک مسلمان توہم پرستی، اوہام، خرافات اور شریعت مخالف نظریات، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین کی تعلیم دی ہے، بکثرت ایسی حدیثیں ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ کسی بھی طرح کے توہم پرستی کو اور غیر اسلامی خیالات اور افکار کو یہ ہمیشہ اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں ہمارے اوپر کہ آج یہ امت جتنی زیادہ توہم پرستی کا شکار ہوئی ہے، بات بات پر جس طریقے سے ہمارے دلوں میں غلط خیالات آتے ہیں اور حاسد، جادو اور مختلف قسم کے غیر شرعی نظریات اور افکار اور خیالات جو ہمارے دلوں میں آتے ہیں، انہوں نے ہمارے عقیدے کو کھوکھلا کر دیا ہے میرے بھائی۔ آج ہر معاملے میں اگر کسی بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی، علاج کرا رہے ہیں، شفا یابی نہیں مل رہی ہے، تو فوراً سے یہ ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ باہر کا اثر ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ہم میں سے کسی بھائی کے پاس بچی ہے، پیاری بیٹی ہے، اس کے رشتہ نہیں آ رہا ہے، یا رشتے آتے ہیں لیکن فائنل نہیں ہو پاتے ہیں، فوراً ہمارا دماغ، ہمارا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ ہماری بچی کو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ ایک میرا نوجوان دوست ہے، ڈگریاں حاصل کرتا ہے، کورس اور مہارتیں حاصل کرتا ہے، جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے، 2-4 جگہ جاب نہیں ملتی ہے، اس کو وہاں سے نفی کا جواب ملتا ہے۔ ہمارا نوجوان دوست اپنے ذہن میں فوراً یہ بات لے آتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور پھر معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو مسائل شروع ہوتے ہیں، جو معاملات ختم ہوتے ہیں، وہ جا کر کے ہمارے عقیدے اور ہمارے افکار، خیالات کو برباد کر کے دم لیتے ہیں۔ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے آدمی شرک تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنے گھروں میں تعویذ تک لے آتا ہے، جس تعویذ کے بارے میں وہ ہمیشہ یہ سنتا رہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، جو تعویذ لٹکاتا ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ سنتا ہے، جانتا ہے، لیکن جب ایسے مسئلے میں پڑتا ہے تو اس کو بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے نظریات کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں بہترین عقیدہ عطا فرمائے ہیں، نظریات عطا فرمائے ہیں، اور کون سی ایسی چیز ہے میرے بھائی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری توجیہ نہیں فرمائی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے میرے بھائی؟ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو شفا دیتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو نہ شفا دے۔ پھر 2-4 مرتبہ علاج کرانے سے شفا نہیں ملتی، پھر ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں یہ خیال کہاں سے آ جاتا ہے، اور ہم یہ درس اور یہ سبق کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے؟ یہ خیال کہاں سے آ جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، باہر کا اثر ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی آیتیں اور نصوص ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتی ہیں کہ سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا، سارے معاملات میں تصرف کرنے والا رب العالمین کی ذات ہے۔ کوئی رشتہ طے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی مشیت سے طے ہوتا ہے، کوئی رشتہ طے ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے طے ہوتا ہے۔
کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت سے ٹوٹتا ہے، کوئی کام بنتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے بنتا ہے، اور کوئی کام بگڑتا ہے تو رب العالمین کے حکم سے، اس کی مشیت سے، اس کی مرضی سے بگڑتا ہے۔ پھر بیچ میں یہ کہاں سے بات آ جاتی ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، باہر کا اثر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں میرے بھائیوں۔ واللہ کہتا ہوں، بہت دکھ ہوتا ہے جب میں اپنے مسلمان بھائیوں سے سنتا ہوں اور بکثرت یہ چیزیں سامنے آتی ہیں میرے بھائیوں۔ یہ معاشرے اور سماج کا بہت سلگتا ہوا موضوع ہے میرے بھائی۔ پل پل پہ ہمارے بھائی بتاتے ہیں کہ اس کو جادو ہو گیا ہے، اس کو باہر کا اثر ہو گیا ہے، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاج کو بھی نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، آپ تینوں قل پڑھیے، آپ دعائے شفا پڑھیے، آپ آیت الکرسی پڑھیے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے شفا دے گا۔ لیکن ہم وہ چیز نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائی کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے لیے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں تکلیف ہے، ہم جانتے ہیں تکلیف ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے میرے بھائی۔ ہم یہاں سے تعویذ لا رہے ہیں، ہم وہاں سے تعویذ لا رہے ہیں، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اور میں اپنے گھر میں نمازیں نہیں پڑھتا ہوں، میری بیوی نمازیں نہیں پڑھتی ہے، میرے بچے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، میری بچی نمازیں نہیں پڑھتی ہے۔ یہاں سے وہاں کی چکریں ہم کاٹتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، جس کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ شیطان۔ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جائے، اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر آپ کا عقیدہ کیسا ہے میرے بھائیوں؟ آپ کا نظریہ کیسا ہے میرے بھائیوں؟ آپ گھر میں اگر آیت کی تلاوت کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، سورتوں کو پڑھتے ہو، تو آپ کے گھر میں شیطان کیسے آتا ہے میرے بھائی؟ شیطان آتا کیسے ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی یہ حدیث غلط ہے میرے بھائیوں؟ کیسے آپ یہ سوچ لیتے ہو کہ آپ کی بچی کو کسی نے کچھ کر دیا ہے، آپ کے بچے کو کسی نے کچھ کر دیا ہے، آپ کے مریض اور آپ کے بیمار کو کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس لیے شفا یابی نہیں ملتی ہے، اس لیے رشتہ نہیں طے ہوتا ہے، اس لیے جو ہے جاب اور مناسبت نہیں ملتی ہے؟ ایسا کیسا آپ سوچ رہے ہو میرے بھائیوں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو یہ بھی معلوم کہ بے حیائی، فحاشی، میوزک، فحش اشعار، ناچ گانے، یہ شیطان کا گھر میں داخل ہونے کا اور شیطان کے نقصان پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے میرے بھائی۔ میوزک اور گانا اور ناچ، یہ تو شیطان کی سب سے مضبوط سواری ہے میرے بھائیوں، جس پر سوار ہو کر کے ہمارے گھروں کو برباد کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہم اپنے موبائل کے ذریعے سے فحش مناظر دیکھتے ہیں، ہمارا بچہ فحش مناظر دیکھتا ہے، ہمارے گھر میں میوزک بجتے ہیں، ہمارے گھر میں ناچ اور گانے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بڑے بڑے اسکرین لگے ہوئے ہیں، وہاں سیریل دیکھا جاتا ہے، ہماری ماں اور بہنیں سیریل دیکھتی ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو شیطان میں، گھر میں جو شیطان کے داخل ہونے کا ذریعہ ہے میرے بھائی، جو شیطان کے آنے کا ذریعہ ہے، وہ تو ہم فراہم کر رہے ہیں، وہ تو صبح شام دن اور رات، بلکہ کتنے گھروں میں 12 سے لے کے 1 بجے 2 بجے تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور پھر فجر کی نماز میں آدمی سو جاتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو ذرا تصور کریے کہ ہمارے گھر کا کیا حال ہوگا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس کی اصلاح ہمارے ہاتھ میں ہے میرے بھائیوں، اس کو ٹھیک کرنا ہمارے ہاتھ میں میرے بھائیوں۔ پھر اس پر مزید مختلف قسم کی جگہوں کو، مختلف قسم کے دنوں کو، مختلف قسم کے مہینوں کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کے یہ مہینہ منحوس ہے، ہم کس مہینے میں داخل ہوئے ہیں؟ یہ سفر کا مہینہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو معلوم ہے سفر کے مہینے میں زمانے جاہلیت کے لوگ یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے
یہ بڑا منحوس مہینہ ہے میرے بھائیوں، بڑا منحوس مہینہ ہے۔ مسلمان بھائیوں برا مت ماننا، یہ حقیقت ہے کہ جتنی زیادہ زمانے جاہلیت میں یہ غلط افکار رکھتے تھے، یہ غلط نظریات رکھتے تھے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ آج کا مسلمان رکھتا ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، کم تعداد میں نہیں ہیں، بچے کی شادی طے کرنی ہوتی ہے تو وہ جاتے ہیں باباؤں کے پاس، ان شیطانوں کے پاس، ان دجالوں کے پاس، ان درگاہوں پر، اور بابا سے کہتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی کرنی ہے، بابا ہمارے لیے کوئی شبھ وقت بتائیے، کوئی مبارک وقت بتائیے، ہمیں ایسے وقت نہ بتائیے جو منحوس وقت ہے، تاکہ ہماری بچی کی شادی جو ہے کامیاب ہو۔ اور بابا اس کو وقت بتاتا ہے، وہ شیطان اور دجال دکان کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے، پیسے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، عزت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، پیسے لوٹتا ہے، عزت لوٹتا ہے، وقت لوٹتا ہے، ساری چیزیں لوٹتا ہے، اور یہ مسلمان اسے پوچھ کر کے آ کر کے اپنے بچے اور بچی کی شادیاں طے کرتا ہے، اپنے بزنس اور تجارت کے لیے دن طے کرتا ہے، اپنے جو ہے کام کے لیے مہینے طے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چھوٹ چھاپ کی بیماری نہیں ہے، بدشگونی نہیں ہے، بدشگونی نہیں ہے۔ ہمارے ابا کا کسی تاریخ میں انتقال ہو گیا ہے تو ہم مرتے دم تک اس تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہم کو کوئی کام کرنا ہوگا اور اتفاق سے وہ تاریخ سامنے ہے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں، یہ بڑا حادثے کا دن ہے، اس دن ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا، اس دن ہماری امی کا انتقال ہوا تھا، اس دن ہمارے بچے کا انتقال ہوا تھا، اس دن ہماری بیوی کا انتقال ہوا تھا، اس تاریخ کو ہم نہیں کام کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا یہ دن منحوس ہے؟ ہمارے ابا کا جس دن انتقال ہوا ہے، جس تاریخ کو انتقال ہوا ہے، کیا وہ تاریخ منحوس ہے؟ ارے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس تاریخ کو انتقال ہوا ہے 12 ربیع الاول کا دن، وہ تاریخ تو منحوس ہی نہیں ہوا، جبکہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے تو کسی اور کے انتقال ہونے سے کیسے منحوس ہو جاتا ہے؟ اگر منحوس ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خیر تھے، اگر منحوس ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق تھے، اگر منحوس ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہی خیر پھیلا رہے تھے۔ آپ کا جانا اس دنیا سے یہ امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیا 12 ربیع الاول کی تاریخ منحوس ہو گئی میرے بھائی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ نحوست پکڑنے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ولا حامتا، ولا حاما وہ کلو جو ہے جس کو بما کہتے ہیں، وہ کلو جو پرندہ ہے، ایک پرندہ جو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، رب العزت نے جس کو بنایا ہے، جو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی تکبیر بیان کرتا ہے، اس دنیا میں ساری کائنات کی ساری چیزیں رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ہم نے اس پرندے کو منحوس سمجھ لیا ہے۔ کسی گھر پر بیٹھ جائے اور کسی گھر پر دکھ جائے تو ہمیں یہ فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ آج کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے، آج کوئی نہ کوئی اس گھر پر مصیبت آنے والی ہے۔ رب العالمین کا یہ بہت پیارا مخلوق ہے میرے بھائیوں، جو رب العالمین نے اس کو کام دیا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے میرے بھائیوں، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت خیر اور شر کا مقدر کرنے والا ہے۔ رب العالمین جس وقت چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے خیر کو مقدر کر دیتا ہے، جس وقت چاہتا ہے شر کو مقدر کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کی ولادت ہوئی ہے جس سے آپ بہت خوش ہوئے ہیں، تو اس کو بھی مقدر کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اگر آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی امی کا انتقال ہو گیا ہے فلاں تاریخ کو، فلاں دن میں، فلاں وقت میں، تو اس دن میں امی کے مرنے کو بھی اللہ رب العزت نے مقدر کیا۔ اس میں وقت کا کیا دخل ہے بھائی؟ وقت کا کیا دخل ہے؟ وقت کیا کر سکتا ہے؟ مدبر الامر تو اللہ رب العزت ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تصرف کون کرتا ہے؟ کائنات میں جو کچھ شر اور خیر ہوتا ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کرتا ہوا يدبر الامر۔ کون کائنات کی تدبیر کرتا ہے میرے بھائی؟ وقت کوئی وقت طاقت حاصل ہے؟ مہینے کو کوئی طاقت حاصل ہے؟ کسی کو کوئی طاقت حاصل ہے؟ تو میرے بھائیوں
اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یوزینی ابن آدم، یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ابن آدم مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، زمانے کو گالی دیتا ہے، مہینے کو گالی دیتا ہے، دن کو گالی دیتا ہے، وقت کو گالی دیتا ہے. یہ بڑا منحوس وقت ہے، یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، یہ بڑا منحوس جو ہے کرم ہے. یہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، مہینے کو، دن کو، وقت کو. وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں بھائی. اقلب اللیل والنہار، رات کا پیدا کرنے والا، رات کو دن کے بعد لانے والا، دن کے بعد رات کو لانے والا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. رات میں کیا ہوگا اس کی تدبیر اللہ رب العزت کرتا ہے. دن میں کیا ہوگا اس کی تدبیر اللہ رب العزت کرتا ہے. آج رات میں کیا ہوگا، کل رات میں کیا ہوگا، پرسوں رات میں کیا ہوگا، یہ سب تدبیر کرنے والا رب العالمین کی ذات ہے میرے بھائی، رب العالمین کی ذات ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا لا ولا حامتا، یہ الو پرندہ منحوس نہیں ہے، منحوس نہیں ہے میرے بھائیوں. اور پھر کہا ولا سفرا، اور سفر کے منحوس سمجھنے کا جو عقیدہ ہے یہ بھی جو ہے کیا نام ہے، عقیدہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ بھی حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے سارے لوگ پوری دنیا مل کر کے تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر جس کو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے. ایک دانہ اگر کوئی چاہے آپ کو کھلا دے، کوئی کھلا نہیں سکتا ہے. حتیٰ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو چاہے کہ ایک لقمہ کھلا دے، نہیں کھلا دیتا ہے، کہ نہیں کھلا سکتا ہے، کھلانے والا اللہ ہے. ایک باپ اپنی اولاد کو چاہے کہ ایک لقمہ کھلا دے، نہیں کھلا سکتا ہے، کھلانے والا اللہ ہے. اللہ رب العزت کسی کو ذریعہ بناتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے اگر سارے لوگ مل کر کے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو میرے بھائی نہیں پہنچا سکتے ہیں، مجھے اللہ نے مقدر کیا. اور سنیے، سارے لوگ مل کر کے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے ہیں میرے بھائی مگر اللہ نے جو مقدر کیا ہے. کون کیا کرے گا میرے بھائی؟ کون آپ پر جادو کر سکتا ہے؟ کون آپ پر جو ہے کیا نام کچھ کر سکتا ہے؟ کون آپ کی بچی کی شادی کی اور میں ریکارڈ بن سکتا ہے؟ کون جو ہے آپ کی بچی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر ہوتی ہیں. رب العالمین نے آپ کی بچی کے لیے جو رشتہ متعین کیا ہے ابھی آپ اس رشتے تک نہیں پہنچے ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنا پیارا نظریہ ہے، کتنی پیاری سوچ ہے. میری بچی ہے، اس کے نکاح کے لیے، اس کے رشتے کے لیے میں پریشان ہوں. ایک آیا، دو آیا، تین آیا، طے نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں طے ہو رہا رشتہ؟ کسی کے کرنے سے نہیں طے ہو رہا ہے، اس لیے کہ ابھی وہ جوڑا نہیں آیا ہے، ابھی وہ بچہ پیغام لے کر کے نہیں آیا ہے جس کو رب العالمین نے میری بیٹی کے لیے شوہر طے کیا ہے. ابھی وہ نہیں آیا ہے. جس دن اس بچے کا پیغام آ جائے گا، جس دن اس بچے کا جو ہے کرم ہے آپ کے بچی سے نکاح کرنے کے لیے بات آ جائے گی، اس دن رشتہ طے ہو جائے گا. آپ صبر کر کے محنت کرتے رہیے، آپ اس جگہ پر پہنچ جانے والے ہیں. میرا نوجوان دوست جاب کرنا چاہتا ہے، ملازمت کرنا چاہتا ہے، ایک کمپنی میں، دو کمپنی میں، تین کمپنی میں، اس کی درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے، سمجھتا ہے کسی نے کر دیا ہے. بیوقوفی ہے، یہ بیوقوفی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی روزی کے لیے ذریعہ طے کر کے رکھا ہے، کمپنی کا نام بھی لکھ کر کے رکھا ہے. کون سے ذریعے سے روزی ملے گی، کتنا ملے گا، کب تک ملے گا، کب سے ملے گا، یہ سب طے کر کے رکھا ہے. ابھی آپ اس کمپنی تک پہنچے ہی نہیں ہیں، اس جگہ تک پہنچے ہی نہیں ہیں جہاں سے آپ کو روزی ملنی ہے. تو کیسے آپ کی جاب اور ملازمت لگ جائے بھائی؟ آپ تو پریشان ہو رہے ہیں میرے بھائی. اسی کو نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں احرص علی ما ينفعک، احرص علی ما ينفعک. اللہ کہتا ہوں اس حدیث کو یاد رکھو میرے بھائی، اس حدیث کو یاد رکھو میرے بھائیوں. نقصان اور تکلیفوں کا رونا رونے والوں، اپنے عقیدے اور نظریات کو خراب کرنے والوں، اس حدیث کو یاد کر لو، یاد کر لو، اور اپنے گھروں میں تعویذ اور گنڈوں کی جگہوں پر
حدیث کو رکھا کرو، آپ کے بچے بھی پڑھیں، آپ کی بیوی بھی پڑھے اور آپ کے سارے گھر کے افراد پڑھیں۔ احرص علی ما ينفع، جو آپ کے لیے مفید کام ہے محنت کرتے رہیے، محنت کرتے رہیے، محنت کرتے رہیے، محنت حریص رہیے۔ بچی کے لیے اچھا رشتہ چاہیے، محنت کیجیے۔ جاب کے لیے اچھی کمپنی چاہیے، اچھا ذریعہ چاہیے، محنت کیجیے، محنت کیجیے۔ اور علاج کے لیے اچھا ڈاکٹر چاہیے، اچھا جو ہے ہاسپٹل چاہیے، اچھا ذریعہ چاہیے، محنت کیجیے۔ احرص علی ما ينفع ولا تعجز، ہمت نہ ہاریے۔ مسلمان کبھی ہمت نہیں ہارتا ہے۔ مسلمان جیسے جیسے ٹھوکر کھاتا ہے ویسے ویسے اس کی ہمت اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا میرے بھائی، یہ ایمان اور کافروں کے بیچ کے فرق ہے بہت بڑا۔ کافر جیسے جیسے ٹھوکر کھاتا ہے ویسے ویسے پست ہوتا جاتا ہے، پست ہوتا جاتا ہے، مایوس ہوتا جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے اسے کاٹنے لگتی ہے۔ اور مسلمان جیسے جیسے ٹھوکر کھاتا ہے اس کی ہمت اور بلند ہونے لگتی ہے۔ یہ فرق ہے میرے بھائیوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، محنت کرو۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، وقت دیا ہے، اس کو لگاؤ نفع بخش چیزوں میں، نفع بخش کاموں میں، اور ہمت نہ ہارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا۔ اگر کوئی چیز آپ کے مزاج کے خلاف ہو جائے، آپ کے مفاد کے خلاف ہو جائے، آپ کی چاہت کے خلاف ہو جائے، آپ نے کسی بچی سے نکاح کرنے کے لیے جو کہ ایک دن دعا کر کی تھی، اس سے آپ نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے پیغام دیا، ریجیکٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے مزاج، آپ کے مفاد، آپ کی خواہش کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو یہ مت کہیے کہ اگر ایسا کرتا تو ویسا کرتا ہوتا، ویسا کرتا تو ایسا ہوتا، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا۔ اگر مگر شیطانی ڈگر، اگر مگر شیطانی ڈگر، لو اور لولا، یہ سب شیطان کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر یہ کہو کہ ما شاء اللہ فعل وما لم یشاء لم یفعل۔ اللہ نے جو چاہا وہی کیا، اور اللہ نے جو چاہا نہیں چاہا نہیں کیا۔ ما شاء اللہ قدر وما لم یشاء لم یقدر۔ اللہ نے جو چاہا وہی مقدر کیا۔ اللہ نے شفا دی، الحمدللہ، اللہ رب العزت نے مجھے شفا دی۔ اللہ رب العزت نے شفا نہیں دی، الحمدللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے۔ اور رب العالمین جو کرتا ہے ایک مومن کے لیے وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ بیماری سے علاج کرا رہے ہیں، شفا ملے تو بھی خیر، اور شفا نہ ملے تو بھی خیر۔ بچی کا آپ جہاں جس جگہ چاہ رہے ہیں رشتہ طے ہو جائے، ہوتا ہے تو بھی خیر، نہیں ہوتا ہے تو بھی خیر۔ آپ کا کسی کمپنی میں جاب لگ جائے، ہوتا ہے تو بھی خیر، نہیں لگتا ہے تو بھی خیر۔ آپ کیوں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہو میرے بھائی؟ آپ کیوں اللہ رب العزت کے رحمت سے نا امید ہو رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے، سیدھا کفر ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، اور خاص طور سے میری ماں اور بہنوں، جب کوئی ایسا مسئلہ معاشرے اور سمجھ میں آتا ہے تو ہمارے بہنوں کی طرف سے خصوصی طور سے جاتی ہوتی ہے۔ کوئی ایک بھائی، ان کے بچے کی طبیعت خراب ہے، 4 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، کیا تجھ کو فکر نہیں اپنے بچی؟ کیا مار ڈالے گا اس کو؟ کیا یہ کر ڈالے گا؟ دیکھ فلاں جگہ مفتی صاحب ہے، تعویذ دیتے ہیں، لایا تھا میں بھی لائی تھی، بہت فائدہ ہوتا، چلی جا۔ تجھ کو بچے سے محبت نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، اعوذ باللہ، ایسی کفریہ اور شرکیہ اور ایسی لغو باتیں ہماری بہنیں کرتی ہیں کہ ہماری وہ بہن، ہمارا وہ بھائی جو شرک نہیں کرنا چاہتا ہے مجبوراً معاشرے سماج کے دباؤ میں جا کر کے شرک کر لیتا ہے۔ تانا کیا کہا جاتا ہے، تجھ کو اپنے بچے سے کوئی محبت نہیں، تجھ کو اپنے لڑکے سے کوئی محبت نہیں ہے، تجھ کو اپنی بیوی سے کوئی محبت نہیں ہے، تجھ کو اپنے شوہر سے کوئی محبت نہیں ہے، تجھ کو اپنے اولاد سے کوئی محبت نہیں ہے، جا وہاں سے لے کر کے آ جا۔ میرے بھائیوں، توحید کی حفاظت کرو، توحید کی حفاظت کرو۔ اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور ہمارے ان بھائیوں کے بیچ میں جو اہل الحدیث ہیں، عقیدہ والے ہیں، سنت والے ہیں، وہ تو سب برباد ہی ہیں میرے بھائیوں۔ کمر میں بھی تعویذ، ہاتھ میں بھی تعویذ،
کی اس دولت اس نعمت کا ہمیشہ اس کی حفاظت کرو میرے بھائیوں. رب العالمین پر توکل رکھو, رب العالمین پر بھروسہ رکھو. آپ کو اچھے سے اچھا معاش کا ذریعہ عطا فرمائے گا, آپ کو اچھے سے اچھا رشتہ عطا فرمائے گا, آپ کی صحت کو رب العالمین بہتر سے بہتر کرے گا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں میرے بھائیوں. اس لیے ان خرافات کو, ان توہم پرستی کو, ان چیزوں کو قطعی طور سے ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو توہم پرستی سے بچائے, اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم وقال جواد الکریم ملک الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغثنا, اللهم اغثنا, اللهم اغثنا, اللهم اسقنا, اللهم اسقنا, اللهم اسقنا, اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا سقيا رحمة الله سقيا عذاب. اللهم اسقنا سقيا رحمة الله سقيا عذاب. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما انزلته قوة وبلاغ الله العظيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم انت الله, اللهم انت الغني ونحن الفقراء. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين.